کچھ دن پہلے میری ویڈیو کے اوپر جو ہے پھر کھڑے ہو کے گندی اور واہیات گھٹیا سیاست کی. ان کا پرابلم یہ ہے اس پورے خاندان کا کہ گندی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر عورت کارڈ مظلوم کارڈ نکال کے لے آتے ہیں. میرا کوئی کیس اس عورت کے بارے میں نہیں ہے, بیکاز وہ شی از نو بڈی, میں اس کو کوئی اہمیت بھی دینا نہیں چاہتی. اس کے لیے بڑی کوئی وہ ہوگا کہ مجھے انفارچونیٹلی اس کے بارے میں بات کرنی پڑی ہے, بیکاز شی از دی لیڈنگ جو کلپریٹ ہے. اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ دیتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کرنا ہے, اس کے بعد سارے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے والد صاحب نے, جو ایک بزرگ آدمی ہے, اس نے کھڑے ہو کر میری ویڈیو کا الزام بھی مریم نواز پہ لگا دیا. اور کل پرسوں جب یہ جلسہ ہوا ہے لاہور والا, پوری ٹائم لائن اس گھٹیا عورت کی اٹھا کے دیکھے. اس نے جو ٹویٹ کیا میں بتا بھی نہیں سکتی. وہ جاتی عمرہ کے قریب جگہ دی ہے, ہائی اتنی بےتابیاں, پھر کہے گی میں مظلوم ہوں. جب اس طرح کی گندی اور گھٹیا گفتگو جو گنڈا پور نے کی تھی, اس کا تو خیر علاج ہم نے کر دیا. وہ جو یہ بکواس کر رہی ہے اس کے بعد پھر یہ کہے گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا. جو بھی گندی اور لیڈنگ ٹویٹس اس نے چیف منسٹر کے بارے میں کی, جو یہ بیٹھ کر چسکے لیتی رہی, ایک عورت کا اس طرح کی باتیں کر کے چسکے لینا ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے خاندان کے لیے بھی, اور اس کی پرورش کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ اس کو عورت یا لڑکی کہلانے کا حق ہے. جس طرح کی باتیں وہ کرتی ہے, اس طرح مرد یہ باتیں نہیں کرتے جو وہ کرتی ہے. اور پھر جب اس کے اوپر قانون ایکشن لے, پھر وہ مظلومہ بن جاتی ہے, پھر وہ معصومہ بن جاتی ہے. اور وہی اس کے والد صاحب کر رہے تھے آ کے, مجھے اٹھا دیا. مجھے اگر اٹھایا ہوتا تو تمہاری بیٹی آ گئی ہوتی نا. ہم نے تو خاص طور پہ اپنے کیس کے اندر میں قطعی طور کے اوپر کسی بھی طرح کوئی حکومتی انفلوئنس استعمال نہیں کر رہی. اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں, اس ملک کا قانون کیا کرتا ہے. کیونکہ اگر ذرا سی بھی جو ہے وہ کہیں پر یہ شائبہ آ گیا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی حکومتی پریشر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ میرا کیس خراب ہوگا. اور میں ایکسپوز کرنا چاہتی ہوں جو اس بی بی نے سی ایم کے بارے میں بھی جلسے کے دوران جس طرح کی گندی گفتگو کی ہے. ان کے گھروں میں رواج ہوتا ہوگا کہ اپنی بیٹی کی, اپنی کسی کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے کسی اور کو پہ اس پہ الزام لگا دیں. آپ کے گھروں میں ہوتا ہوگا, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اور بجائے اس کے کہ پھر یہ ہے کہ جو ٹویٹ اس نے میرے اس ویڈیو کو لیڈ کر کے کہی کہ لوگوں کو بتایا ٹویٹر کے اوپر جن کو پتہ نہیں تھا کہ ایسی ویڈیو آئی ہے, ان کو ٹویٹ کر کے لیڈ کیا کہ ایسی ویڈیو آئی ہے, دیکھو یہ چیک کرو, اور اس کے بعد پھر وہ ٹویٹر پہ اس نے ڈیلیٹ کر دی. اگر کچھ غلط نہیں کیا تھا پھر ڈیلیٹ کیوں کی؟ اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب وہ مظلومہ میں نے کیا, کوئی ثبوت نہیں ہے. آج بھی وہ اظہر صدیق صاحب جو ان کے وکیل ہیں, بڑے قابل احترام, میں ان کو سمجھنا چاہتی ہوں, انفارچونیٹلی سمجھ نہیں پاتی. یہ بھی وہ موصوف ہیں جن کی زبان کتنی خوبصورت ہے جو یہ کیا. اور میرے اپنے بارے میں میری ایک جو ہے لندن میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئی تھی, میری بغیر اجازت کے اس شخص نے میری بیگ سے میری ویڈیو بنوائی اور ویڈیو بنا کے وہ پھر وائرل کی پورے اس کے اوپر, اس لیے کی کہ لندن کے اندر اگر کسی کو بدتمیزی کرنے کا موقع دینا ہے تو پرووائڈ کر دیا جائے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. یہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو وہ لیڈ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں فلانی چیز آ گئی ہے اس کو فالو کرو, باقی پھر اس کو فالو کرتے ہیں. نہ خواستہ اگر میرے پہ یہ وقت آیا ہوتا, میں اپنے والد کو کبھی یہ نہ ہونے دیتی, میں جا کے پیش ہو جاتی اور بقول ان کے لیے انہیں کچھ غلط نہیں کیا, آ کے پیش ہو جائے. اور وہ جو اس کا پورا ایک پروپیگنڈا سیل کے ساتھ جو اس کا پورا وہ ہے نا, ایکچولی اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ پکڑا جائے گا, وہ پورا ریکٹ پکڑا جائے گا, باہر سے ان کو کون فیڈ کرتا ہے, یہاں پہ ان کے کون سے کرندے ہیں, اور یہ گھٹیا اور گندی ویڈیوز کا جو ایک بازار ہے یہ چلتا کیسے ہے. اور اسی لیے وہ بھاگ رہی ہے, وہ باہر نہیں آ رہی. میرا کیس اس عورت کے بارے میں نہیں ہے, میں اس کو کچھ نہیں سمجھتی, لیکن اس عورت کو جو سرغنہ ہے اس ساری چیزوں کا, اس عورت کو قانون کے انڈر آنا پڑے گا. یہ کسی بھی کونے میں چھپ جائے, باہر تو آنا پڑے گا اس کو, اور جواب دینا پڑے گا. اتنی مظلومہ معصومہ ہونا, آ جاؤ باہر, آ کے ثابت کر دو کہ تم نے کچھ نہیں کیا. اور تم ابھی بھی کر رہی ہو. جلسے کے دوران بھی میں وہ ویڈیو, میرے پاس وہ ہیں ٹویٹس, میں پڑھنا نہیں چاہتی, جو اس نے چیف منسٹر کے بارے میں کہی ہیں. ہائے ہائے اتنی بےتابی, کمال ہے. تمہاری تربیت کو سلام ہے, تمہارے والد صاحب کو بھی سلام ہے, میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. آج آپ جو تاریخوں پہ دی کہ آپ کو ملی اور آپ اس حوالے سے جو پریشان ہے, لیکن میں نہیں پریشان. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو ایف آئی اے میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں؟ میرا اس درخواست کا مقصد یہ ہے, وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں, میں ذاتی طور پر اپنا ذاتی سرکاری انفلوئنس استعمال کر کے شاید اپنے لیے کوئی انصاف لے لیتی. یہاں روز اپنے آپ کو اس بیچ چوراہے میں کھڑا کرنا آسان نہیں ہے.
میرے لیے ایز اے عورت. بار بار لوگوں کو یاد کرانا کہ ایک فیک ویڈیو آئی تھی, یہ میرے لیے آسان نہیں ہے, لیکن یہ سیکریفائس مجھے کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے اور ان بہو بیٹیوں کے لیے جو اس طرح سے عدالتوں میں آ کر روز نہیں بیٹھ سکتی, جن کو شاید سنا بھی نہیں جاتا, جو شاید پٹیشنز بھی نہیں ڈال پاتی. میرا کیس ان سب کے لیے ہے. اور یہ جو ناسور ہے نا, جو یہ پروپیگنڈا سیل چلا کر لوگوں کا منہ بند بلی کرتے ہیں, جو ان کے خلاف بولے گا, جو ان کی لائن ٹونی کرے گا, وہ کرکٹر ہو, وہ فنکار ہو, وہ سیاستدان ہو, اس کی ماں بہن کر دو تاکہ وہ ڈر جائے. عثمان بخاری تو ڈرنے والوں میں سے پیدا نہیں ہوئی. آج جیسے مجھے ڈیڈی یاد آئے, اگر میرے والد صاحب آج زندہ ہوتے نا, میں دیکھتی اظہر صدیق کورٹ میں گھستا کیسے ہے. میڈم یہ بتائیں کہ جھنڈا پر کو کیسے ٹھیک کیا ہے؟ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیج دیا. یہ بتا دیں کہ آپ لوگ میں سے کسی نے نہیں کہا, مجھے خوشی ہوتی. آپ سب لوگ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا, آپ سب ان کو ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے کیا ان کو اس طرح سے گرفتار کرنا کہ آپ اس کو ٹھیک سمجھتے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اور میں کہہ رہی ہوں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو شرم آنی چاہیے, اپنے باپ کو مت رولیں. جو کیا ہے, اچھا عدالت کے اندر بھی وکیل صاحب نے کہا وہ بیٹی کے ساتھ جو مرضی کریں, ان کو کچھ نہ کہیں, تو بیٹی خود شرم کر لے نا, شرم کر کے باہر آئے اور باپ کو جو ہے وہ نہ رو. لیکن باپ بھی جو ہے, I'm sorry, میں بزرگ آدمی ہیں, میں بہت, ان کی بھی جو لینگویج ہے جو انہوں نے یہاں استعمال کی, وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی ماشاءاللہ باپ کے نقش قدم پہ ہی چل رہی ہے.